السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ زبیر بھائی، آپ نے مقلد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ویڈیو بھیجی۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اذا کان وحدہ، ان کے الفاظ مطابق کہ جب بندہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے پھر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جماعت یا اذا کان وحدہ کی شرط نہیں لگائی، یعنی منفرد کی نماز ہے یا نماز با جماعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تخصیص یہ ارشاد فرما دیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سورۃ فاتحہ کی جو قرات ہے نماز کے اندر، یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے۔ اب چاہے نماز منفرد کی ہو یا نماز با جماعت ہو۔ قریشی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم حدیث بھی صحابہ سے لیتے ہیں اور حدیث کا مطلب بھی صحابی سے لیتے ہیں، وہابی سے نہیں لیتے۔ تو جی اگر ایسا ہی ہے تو پھر فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غیر فقیہ کیوں کہا گیا؟ نمبر ایک، اگر ایسا ہی ہے جیسا قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم حدیث بھی صحابی سے لیتے ہیں، مطلب بھی صحابی سے لیتے ہیں، وہابی سے نہیں لیتے، تو پھر تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے صحیح مسلم میں۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دور نبوت میں اور ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 طلاق ہوتی، اور عبداللہ بن عباس 3 طلاق ایک ساتھ میں 1 طلاق کا فتویٰ دیا کرتے۔ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاق دیتا نا تو وہ عبداللہ ابن عباس سے آ کر فتویٰ لیتا 1 طلاق ہونے کا۔ اور عبداللہ ابن عباس نہ صرف صحابی ہے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان صحابی ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس نبی پاک علیہ السلام کے پتریر ہیں، کزن ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ تو اگر دیوبندی بریلوی حضرات صحابی بھی حدیث صحابی سے لیتے ہیں اور مطلب بھی صحابی سے لیتے ہیں، وہابی سے نہیں لیتے، تو پھر عبداللہ بن عباس کا مطلب لیں نا، لوگوں کو بتائیں نا کہ عبداللہ بن عباس یہ حدیث روایت بھی کرتے ہیں اور فتویٰ بھی یہ تھا ان کا ایک مجلس کی 3 طلاق 1 طلاق ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب بھی صحابی کا لیتے ہیں، وہابی کا نہیں لیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام کو غیر فقیہ نہ کہتے۔ چلے آئیں صحابی کا مطلب سنیں، یعنی صحابی سے حدیث تو لی نا، تو مطلب حدیث بھی صحابی سے۔ صحیح مسلم میں اسی مسئلے پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہی جو مسئلہ ہے امام کے پیچھے نماز با جماعت کے اندر مقتدی کا فاتحہ قرات کرنا پڑھنا، تو حضرت قریشی صاحب آپ صحابی سے حدیث بھی لیتے ہو اور مطلب حدیث بھی صحابی سے لیتے ہو، وہابی سے نہیں لیتے، تو چلیں صحیح مسلم ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث بھی ابو ہریرہ کے پاس حدیث قدسی ہے۔ قدسی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں. تو حدیث قدسی مسلم میں ابو ہریرہ اس کے راوی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے. اچھا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ مالک یوم الدین، بندہ ایاک نعبد، اللہ اس کو جواب دیتا ہے. اب پہلا نقطہ یہاں یہ سن لو، اللہ نے یہاں جماعت یا منفرد کی نماز کا ذکر کیا نہیں کیا نا؟ تو نماز نماز ہوتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہو یا منفرد انفرادی اکیلے بندے کی نماز ہو. اللہ اکبر. جب نمازی الحمدللہ پڑھے گا ہی نہیں، اللہ جواب دے گا کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی. نمبر ایک. نمبر دو یہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں، ہاں جی، جب معاملہ ورال امام کا ہو، ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت قریشی صاحب، آپ حدیث بھی صحابی سے لیتے ہو، مطلب بھی صحابی سے لیتے ہو، وہابی سے نہیں لیتے. آپ کی فقہ میں نعوذ باللہ ابو ہریرہ کو غیر فقی صحابی کہا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں اقرا بیا فی نفسک، فاتحہ کو آہستہ سے پڑھ لیا کر. اب بتاؤ حضرت ابو ہریرہ کا مطلب لوگے یا نہیں لوگے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ یہی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، بوٹیاں حلال تے شورما حرام، یہ انہی جیسے ملاؤں کے متعلق کہا گیا. تو اب لو حضرت ابو ہریرہ کا مطلب صحیح مسلم ہے اور حدیث قدسی کے تحت ہے. نبی پاک علیہ السلام کے عظیم الشان بلکہ صحابہ کی جماعت میں بہت بڑے فقیہ صحابی حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں اقرا بیا فی نفسک، ہاں جی، آپ اسے آہستہ سے، بھلے امام کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے ہو تب بھی فاتحہ پڑھنی ہے. میں پوچھتا ہوں قریشی صاحب، ابو ہریرہ کا مطلب لوگے یا نعوذ باللہ ابو ہریرہ کو غیر فقیہ سمجھ کر کے چھوڑ دو گے؟ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، جہاں نبی پاک علیہ السلام کی واضح احادیث آ جائے نا، تو پھر شاعر کہتا ہے مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لوگو میں نے تمہیں کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ تیرے باپ نے اور فلاں نے یوں کہا، مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. تو یہ میری بات نہیں ہے اور عبداللہ ابن عمر کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا پیغام ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب جھگڑا ہے ہمارے درمیان، مقتدی فاتحہ پڑھے گا یا چپ رہے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تفعلوا ای لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو حدیث بھی محمد رسول اللہ کی ہوگی، مطلب بھی محمد رسول اللہ کا لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم.